نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ مسجد نبوی کے گیٹ پر دروازے پر ایک نوجوان کھڑا ہے، بڑی سکڑ بڑے بلک بلک کر رو رہا ہے، بہت بری طرح رو رہا ہے۔ اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اس سے وجہ رونے کی پوچھی۔ وہ کہنے لگا میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے بڑی نافرمانی کی، میں نے بڑی ناشکری کی، میں نے اتنے گناہ کیے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے غصے میں ہے، میری طرف نظر کرم نہیں کرتا، میرے بہت بہت بڑے گناہ ہیں۔ رحمت والے نبی نے پوچھا کیا تو نے شرک کیا؟ وہ جوان کہنے لگا میں نے شرک بھی نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے کسی کا قتل کر دیا؟ وہ کہنے لگا میں نے قتل بھی نہیں کیا، میرے گناہ آسمان سے بھی بڑے، میرے گناہ زمین سے بھی بڑے، میرے گناہ زمین کے اندر جو پہاڑ ہیں ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ رحمت والے نبی نے پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر رحمت والے نبی نے پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ جوان کہنے لگا میرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے۔ پھر رحمت والے نبی نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے؟ وہ جوان کہنے لگا یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذات اتنی بڑی ہو، جو ذات اتنی عظیم ہو، تیرے گناہ کو معاف کر سکتی ہے، تیرے گناہ کو ختم کر سکتی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو۔ تو بات بتا کیوں رو رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ جوان کہنے لگا مجھے شرم آ رہی ہے میں کہ اپنے گناہ کو، اتنے بڑے گناہ کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تو اپنا جرم بتا، اپنا گناہ بتا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں 7 سال سے لوگوں کا مردوں کا کفن چرا کر اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں، لوگوں کا کفن چراتا ہوں اور اپنے گھر لے آتا ہوں۔ 7 سال سے میں گناہ لگاتار کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک انصاری کی لڑکی کا انتقال ہو گیا، میں اس کا کفن چرانے کے لیے گیا۔ جب لوگ دفن کر کے سب فارغ ہو کر آ گئے اور رات کا وقت ہوا، میں نے اس کی قبر کے اوپر سے مٹی ہٹائی اور میں نے اس کے بدن سے کفن لیا۔ میں وہاں سے لوٹ کر آدھے راستے آیا تھا کہ شیطان نے میرے اوپر حملہ کر دیا، شیطان نے مجھ کو بہکا دیا، شیطان نے مجھ کو اکسا دیا، شیطان میرے اوپر غالب آ گیا۔ پھر میں دوبارہ قبر کے اندر گیا اور میں نے اس لڑکی سے زنا کیا۔ زنا کرنے کے بعد جب میں چلا وہ لڑکی زندہ ہو گئی اور کہنے لگی اے جوان تیرا ناس ہو، تو برباد ہو، کیا تو اس رب سے حیا نہیں کرتا، کیا تو اس رب سے شرم نہیں کرتا جس دن وہ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا تو ہر مظلوم کا ظالم سے بدلہ لیا جائے گا۔ تمام قبرستان والوں کے سامنے تو نے مجھے برہنہ کر دیا، تو نے مجھے ننگا کر دیا، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، میں اس حالت میں رب کے سامنے جاؤں گی۔ تو اس دن سے نہیں ڈرتا جس دن تو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس دن تو اپنے سر کو بھی اٹھا نہ سکے گا، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، اپنے گناہ پر افسوس کی وجہ سے۔ تو رحمت والے نبی نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے، تو بڑا مجرم ہے، تیرے جیسوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔
اس کے بعد وہ شرم کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر سے اٹھ کر چلا گیا اور جنگلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے دعائیں کرنے لگا۔ 39 دن اسی طرح روتے ہوئے گزر گئے۔ جب 40واں دن آیا، اس نے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو نگاہ کو اٹھایا، اپنے سر کو اٹھایا اور دعا کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، آدم علیہ السلام کے رب، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے والے خالق و مالک، آج میں تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو اپنے حبیب کو اس معافی کی یہ خبر پہنچا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو آسمان سے آگ بھیج کر مجھ کو جلا کر خاک کر دے، مجھ کو جلا کر ختم فرما اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمام مخلوق کو تم روزی دیتے ہو؟ رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بھی روزی دیتا ہے اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی روزی عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہو؟ رحمت والے نبی نے فرمایا میری توبہ قبول کرنے والا اللہ، بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اللہ، تمام مخلوق کی توبہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی مغفرت کر دی، اس کے گناہوں کو بخش دیا، آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے اور اس کو خوشخبری دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی۔ میرے دوست اگر آج ہم اپنے گناہوں پر رونا شروع کر دیں، اپنے گناہوں پر ندامت شروع کر دیں، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیں تو میرے دوست آج بھی اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اتر سکتی ہے۔ علم ربي من سؤالي واختياري